ابھی رؤف حسن صاحب، شعیب شاہین صاحب اور شاداب جعفری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. میں تھوڑا سا ان سے ہٹ کے یہ بات کروں گا، ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے، کہ عدالتی نظائر اور آئین پاکستان. چیف جسٹس صاحب اکثر ہمیں یوں عدالت کے اندر آپ سب دیکھتے ہیں کہ آئین کی کتاب دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی صرف آئین کو پڑھ لیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آئین کی کتاب ہمیں دکھائی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ججز بھی ہم میں سے ہیں اور انہیں بھی اسی آئین کی کتاب سے سبق لینا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تفصیل سے ابھی بات ہو گئی ہے. PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 446، اس کے اندر آئین کے تحت 5 ممبر بینچ نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینگ جج بائسنس رکھتے ہیں، لہذا ان کے کسی کیس میں یہ نہ بیٹھیں. آج تک وہ فیصلہ ری وزٹ نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب کے بھی اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک جج کے. جب آپ کو ایک جج کے طور پہ منع کر دیا گیا تھا تو وہ ججمنٹ آپ پہ بھی آرٹیکل 189 کے تحت اسی طرح سے بائنڈنگ ہے جس طرح سے ایک عام شہری کے اوپر بائنڈنگ ہے. لیکن ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ جس دن سے چیف جسٹس بنے ہیں، سو کالڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی تو موجود ہے، لیکن ہر بینچ میں خود کو شامل کرنا وہ فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور خوف خدا کا بھی نہیں اور اس عوام کا 25 کروڑ عوام کا بھی نہیں کہ صرف اپنی انا کی تسکین دینے کے لیے، اپنی انا کو تسکین دیتے ہوئے عمران خان صاحب کے ہر کیس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں اور جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ یوں ہوگا. پورا میڈیا روزانہ 13 ممبر بینچ کی پروسیڈنگز کو بھی دیکھتے ہیں، کس طرح سے بردر ججز کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے وکلا جو عمران خان کی بات کرتے ہیں، ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ باعث واضح ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس بینچ میں براجمان رہتے ہوئے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں. ابھی الیکشن ٹرائیبونلز والا جو کیس تھا اس کے اندر کہتے ہیں جب ہم 2 بیٹھے ہوئے تھے تو تب تو آپ نے آبجیکشن نہیں کیا، آج 5 ممبر بینچ ہے تو کیوں آبجیکشن ہے؟ بھائی اس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہی تھی کہ پارٹی بنایا جائے. آپ کے اس 2 ممبر بینچ کے فیصلے پہ ہم پارٹی بنے، اور جو پارٹی بنے ان کے فنڈامنٹل رائٹس ایکروڈ ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن. جب انہوں نے پارٹی بننے کے بعد یہ اپنا پہلا آبجیکشن دیا تو انڈر دا لا، انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اسی کتاب کے تحت، اس ججمنٹ کے تحت آپ کو پہلے اس بائسنس سے باہر نکلنا تھا تو پھر اس بینچ کا حصہ ہونا تھا. ایدر وے یو کوڈ ڈیسائیڈ اٹ کہ مجھے اس میں بیٹھنا ہے یا نہیں ہے، میری بائسنس آن دا فیس آف ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. اٹ از آن دا فیس آف ریکارڈ. اور پھر جب آپ بیٹھ کے یہ دھمکی دیتے ہیں ایک وکیل کو کہ جی میں آپ کو پاکستان بار کونسل میں تعدیبی کارروائی کے لیے بھیجتا ہوں، میں خود ممبر پاکستان بار کونسل ہوں اور دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے آیا ہوا ہوں. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایک ممبران پاکستان بار کے سر پہ بیٹھ کے
آپ اس طرح کی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتے. وکیل نے اپنے کلائنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے, اور پاکستان بار کونسل بھی فیصلہ آئین اور قانون اور اپنے قانون کے مطابق کرتی ہے. جب نیاز اللہ نیازی صاحب کو ان کے کلائنٹس نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, تو دین انہوں نے اپنا آبجیکشن پارٹی بننے کے بعد ریز کیا تھا. اس سے پہلے تو وہ پارٹی نہیں ہے, لہذا وہ اس پہ آبجیکشن کر ہی نہیں سکتے. لہذا میں آج آپ دوستوں کی وساطت سے, کل بھی میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہی عرض کیا تھا کہ خدارا اس ملک میں اگر سنہری حروف میں لکھے گئے ججز کے ساتھ کوئی نام چاہتا ہے تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کرے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان آزاد منش ججز کو جنہوں نے ہمیشہ بینچ میں بیٹھ کے بھی اختلاف کیا, اور پھر جب جا کے پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی اختلاف سامنے ہوتا ہے, کیونکہ آئین کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے. میرا قاضی صاحب کو مشورہ ہے کہ وہ بھی اس آئین کی کتاب کو پڑھیں جس کا درس دوسروں کو دیا کرتے ہیں. اور تمام کیسز کے اندر آپ ہماری ریویو پٹیشن پڑھی ہوئی ہے جو بلے کے نشان والی ہے, ہماری ریگنگ والی پٹیشن پڑھی ہوئی ہے, اس کو فکس نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے پی ٹی آئی نے جتنی پٹیشنز فائل کی ہیں جو کہ پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کیسز فکس نہیں کیے جاتے. الیکشن کمیشن کی پٹیشن آتی ہے تو وہ ایک دن نہیں گزرتا, اسی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں, اور ایک ویل ریزنڈ آرڈر بھی کل سسپینڈ کر دیا. اور اس میں بھی آئین کی پامالی ہوئی ہے, کیونکہ 180 ڈیز کے اندر الیکشن پٹیشنز کو ڈیسائیڈ ہونا ہے اسی آئین کی ہرے رنگ کے جس کے اوپر ورق ہیں اسی آئین کی کتاب میں درج ہے. اور کل الیکشن ٹرائیبونلز کی ورکنگ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہوئے انہوں نے پھر آئین پامال کیا ہے, اور اب وہ اپنی مرضی سے کب کیس فکس ہوگا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. میں یہ بار بار اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ کمیٹی فیصلہ کر کے قاضی صاحب کی سربراہی سے ہٹ کے فیصلہ جو ہوگا ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن بائسنس کے ایشو کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ان تمام کیسز میں سے قاضی صاحب کو باہر ہونا چاہیے, اور پھر ہمارے کیسز جو ہیں کسی بھی بینچ کے پاس لگیں, ہم لوگ وہاں پہ کیس آرگیو کریں گے اور اکارڈنگلی قانون اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ اشتیاق صاحب. شندانہ بی بی آپ تشریف اگر ادھر لے آئیں تو پلیز بڑی مہربانی ہوگی. ہاں جی آ جائیں. جی سر مجھے پتہ آپ کو آخر میں Unloaded.